السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہر نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت حادثات میں آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہر تباہی کے لیے بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، اگر سہنے والے کو صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ بہت ناز تھا مجھے اپنے چاہنے والوں پر، میں سب کو عزیز تھا مگر ضرورتوں کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے صاحب، ساتھ وہاں تک مطلب جہاں تک۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسانوں سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ کیا تکلیف دیتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اور پھر اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے عیب نکل ہی آتے ہیں، اور کوئی بھی انسان عیبوں سے خالی نہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ آسان بنانا پڑتی ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، دوران گفتگو جو ہم بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچیں اور اس کی دوسروں سے امیدیں اسے برباد کر دیتی ہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے دی دل سے عزت دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور ملے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی دوست تمہیں راز بتائے سمجھ لینا وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا تمام زبانوں میں سب سے میٹھی بولی جانے والی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے
اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لینا آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، آپ کے کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا رکھو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو ان چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنی غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جب کمانے لگے تو سمجھ آیا کہ شوق تو باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے تھے، اپنے پیسوں سے تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے آپ کو باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔